السلام علیکم ایوری ون۔ کسی نے مجھ سے پوچھا جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ کر چلا جائے تو کیسے صبر آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کبھی دو سچی محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تو تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو یا دھوکے باز ہو، اور رشتوں میں دھوکے باز وہ ہوتے ہیں جن کے زندگی میں کسی کی محبت کو جاننے کا طریقہ صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس رہ جاتا ہو، تو آپ یہ بات سمجھ جاؤ کہ وہ ناقدر انسان آپ کے لیے صرف ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا تاکہ آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن سکے۔ اس کے بعد اللہ خود صبر بن کے آپ کے دل میں بس جائے گا۔ اور رہی بات صبر کرنے کی، تو صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ آ تو سب کو جاتا ہے، لیکن صبر کرتا کوئی ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہی پھر اللہ کے محبوب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے جو صبر آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہو وہ ضائع چلا جائے گا، یا ان دنوں اور اس عرصے کا حساب نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور وہ اس پہ صبر کر جائے تو اس کا اجر اللہ کی ذات دیتی ہے۔ چیٹی کو جو مسل کر آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس چیٹی کی بھی فریاد سنتا ہے۔ کسی کو ریت کے ذرے کے برابر بھی تکلیف دی تو اللہ اس کا بھی حساب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے جسم سے ذرا سا ماس بھی اکھیڑتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو تکلیف ہو، اللہ قیامت کے دن اس کا بھی حساب لے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے آپ دن رات اذیت میں رہتے ہو، دن رات رو رو کر گزارتے ہو، ان باتوں کو یاد کر کے بھی صبر کرتے ہو جن کو یاد کر کے آپ کا دل پھر سے تکلیف میں چلا جاتا ہے؟ اللہ آپ کو اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے جب آپ اس شخص کو خوش دیکھتے ہو تو کتنی تکلیف میں چلے جاتے ہو، اور پھر روتے روتے کہتے بھی ہو، اے اللہ یہ کیسا انصاف ہے۔ لیکن یقین جانو اس سب کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ وہ آپ کو رلاتا ہے تو اس لیے کہ وہ آپ کی عاجزی کو دیکھ سکے، آپ کی اس پکار کو بار بار سن سکے۔ حالانکہ جو قصہ اس کو ایک بار بتا دو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کے آنسو، آپ کی تڑپ اور آپ کا صبر سب اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ صبر کرو اور اپنے تمام معاملات اس پر چھوڑ دو، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جب آپ صبر کر کے اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دو گے تو یاد رکھو، جب وہ حساب برابر کرنے پہ آتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ہی بار میں ساری اکڑ نکال دیتا ہے، تمام اگلے پچھلے حساب پورے کر دیتا ہے۔ جب رسی کھینچتا ہے نا تو ایک بار میں اپنے لپیٹ میں لیتا ہے۔ وہ آپ کے اور ہمارے بدلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ حاصل تو نہیں ہوتی، لیکن نامحرم سے ہماری محبت اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ دل کا سجدہ تھا، آنسو تھے، میرے رب کو بہت پسند آئے۔ میرے اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں، لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ جو آپ کا نہیں اس کی دوری پر آپ کو مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو آپ کا ہے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ آپ ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو آپ نہیں کر سکتے؟ آپ ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، لیکن آپ کی دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا
ان سے خالی نہیں آئے گا۔ آپ وقت اور نصیب سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا کہ نصیب لکھنے کا اختیار اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو، اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ جب آپ درد کے حالات میں اللہ کو پکارتے ہو، آپ کی آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ جس حال میں وہ ہمیں رکھتا ہے، ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ صبر کا اظہر ہمیں دنیا میں سب سے پہلے ملے گا اور پھر اس سے بڑھ کر آخرت میں ملے گا۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو انہیں بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنا چھوڑ دو، بہترین وقت کا انتظار کرو۔ ان قریب اللہ پاک اتنا دے گا آپ خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا ہی، بس صبر کرو اور اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ وہ آپ کو بے چین دل کو قرار دے دے گا۔ یقین رکھو وہ کبھی آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز آپ کو ستانے لگے وہ خود اسے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، آپ اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو بھلے ہی اس سے محبت نہ ہو، لیکن اس کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سوچو اگر آپ اس غم سے نہ گزرے ہوتے تو سکون تک کیسے پہنچتے؟ اگر آپ اپنی محبت نہ کھوتے تو اللہ کی محبت کبھی سمجھ پاتے؟ مصلحت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ اس پر صبر نہیں کر لیتے۔ اللہ پاک سے گفتگو کرنے کی عادت بن جائے تو سجدے کیا بنا سکون نہیں ملتا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کا وقت ہے۔ اب آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ آپ کا وقت ہے۔ اور پھر اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ جس کا ملنا دعا میں بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں پائے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر سہی، پھر دیکھو جو اب تک آپ کے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے جس سے اللہ نے آپ کو بچایا تھا۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ آپ کا رب ہر شے پہ قادر ہے۔